امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو شادی کی پہلی رات 10 نصیحتیں کی، اور وہ 10 نصیحتیں کیا تھیں اور ان میں 7ویں نصیحت کتنی اہم تھی۔ ہر مرد کو شادی کرنے سے پہلے ان نصیحتوں کا علم ہونا چاہیے، اور شادی کے بعد ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرے تو اس کی ازواجی زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ بھی ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پہلے سے زیادہ خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ آئیے ان نصیحتوں کو مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپناؤ گے، لہذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا پختہ ارادہ کر لو۔ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرو، لہذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہنا، اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے اور تم اس کے کتنے وفادار ہو۔ اس گمان میں نہ رہنا کہ وہ خود سمجھ جائے گی، بلکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور بالآخر تمہاری محبت کو ختم کر دے گی۔ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ نرم مزاج مردوں کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم۔ لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، ہمارے ہاں شوہروں میں یہ حس بالکل ہی نہیں پائی جاتی۔ خوش لباسی، خوش گفتاری اور خوش اخلاقی یہ سب گھر میں آتے ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کر دو اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے۔ لہذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی، اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ بلا شبہ عورت
ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اس میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے۔ جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہونا سیکھو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا بالآخر برے تعلقات پیدا کرے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بھیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی، جو اس کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا سیکھنا۔ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے۔ لہٰذا اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا، اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں بھی پیدا کی ہوئی ہیں۔ بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور اس کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی رکھی ہے۔ اس کی نمازیں معاف کر دی گئی ہیں، اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہوئی ہے۔ جس طرح اللہ نے اس پر سے ان دنوں میں عبادات ہٹا لی ہیں، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ آخر میں بس یہ یاد رکھنا بیٹا، تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم اور کرم کا معاملہ کرنا۔ اس کی گواہی سب سے پہلی اور معتبر گواہی ہوگی۔ دوستو، اگر ہم سنجیدگی سے ایسی باتوں پر دھیان دیں، خود بھی عمل کریں اور دوستوں کو بھی تلقین کریں تو کیا یہ معاشرہ سدھر نہیں سکتا؟ یقیناً سدھر سکتا ہے۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔